لبرل اور سیکولر اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ گستاخی کی سزا موت نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک ظالم سزا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گستاخ کو کیا سزا دی؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بخاری شریف باب الرحم میں ہے، حضرت عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون کھڑا ہوگا کعب بن اشرف کے لیے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیفیں دی ہیں۔ تو محمد بن مسلمہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر جا کر اس کو قتل کر دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس حدیث کے ذیل میں فتح الباری نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے اشعار کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی تھی اور مشرکوں کی مدد کی تھی۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ یہ کعب بن اشرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کرتا تھا اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتا تھا۔ یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے اللہ کو اذیت دیتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا اعلان کیا اور محمد بن مسلمہ نے اسے قتل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے قتل کی اطلاع دی۔ بخاری شریف میں ایک اور جگہ نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے چند انصار کا انتخاب فرمایا، جن کا امیر عبداللہ بن عتیق مقرر کیا۔ یہ ابو رافع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ گستاخ رسول کے قتل کے لیے باقاعدہ آدمی مقرر کیے جا سکتے ہیں، اور نیز یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، نہ کہ باعث سزا و ملامت، کیونکہ یہ لوگ ایک بہت ہی بڑا کارنامہ اور دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک نابینا کی ام الولد باندھی تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی۔ یہ نابینا اس کو روکتا تھا مگر وہ نہ رکتی تھی، یہ اسے ڈانٹتا تھا مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ جب ایک رات پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنی اور گالیاں دینی شروع کی تو اس نابینا نے ایک ہتھیار خنجر لیا اور اس کے پیٹ پر رکھا اور اس پر اپنا وزن ڈال کر دبایا اور مار ڈالا۔ عورت کی ٹانگوں کے درمیان بچہ نکل پڑا، جو کچھ وہاں تھا خون آلود ہوا۔ جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ذکر ہوا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا، پھر فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے کیا جو کچھ میرا اس پر حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو نابینا کھڑا ہوا اور لوگوں کو پھلانگتا ہوا اس حالت میں آگے بڑھا کہ وہ کانپ رہا تھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ہوں اسے مارنے والا، یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی اور گستاخیاں کرتی تھی، میں اسے روکتا تھا وہ نہ رکتی تھی، میں دھمکاتا وہ باز نہیں آتی تھی، اور اس سے میرے 2 بچے ہیں جو موتیوں کی طرح ہیں، اور وہ مجھ پر مہربان بھی تھی، لیکن آج رات جب اس نے آپ کو گالیاں دینی اور برا بھلا کہنا شروع کیا تو میں نے خنجر لیا اور اس کے پیٹ پر رکھا اور زور لگا کر اسے مار ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو گواہ رہو، اس کا خون بے بدلہ یعنی بے سزا ہے۔ گستاخ کی سزا موت خود رسول اللہ نے مقرر فرمائی، لیکن کچھ لوگ اتنے مغرب زدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی توہین تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن گستاخ کے لیے سزائے موت برداشت نہیں کر سکتے۔